بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ جو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سبھی روزے سے ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہ روزہ قبول فرمائے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی۔ سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو ہے روزے دار کے متعلق۔ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے میں بالکل جائز تھا۔ آپ خود سوچ لیجئے، جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے جائز تھی، حلال تھی، وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی۔ جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے حرام تھی، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا، تو وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہوگی۔ روزہ دار رمضان المبارک میں حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام جاری رکھے تو وہ کس قسم کا روزے دار ہے۔ یاد رکھیے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ حضرت علامہ قادری اس حدیث پاک کے تخت نقل فرماتے ہیں کہ بری بات سے مراد ہر ناجائز کام جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی وغیرہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ روزہ تو یہ ہے وہ بےہودہ باتوں سے بچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے تو تم اس سے کہہ دو آگے سے کہ میں روزے سے ہوں۔ جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا یہ صرف روزوں کے لیے نہیں مخصوص بلکہ پوری زندگی اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور جب ہی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ قیامت کے اس شربہ منظر کو یاد کیجئے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل رہی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لختے جگر سے، باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستانیں سنا رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے اعضاء کو نافرمانی سے باز رکھیے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف جائز کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی وادی دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز سبز گنبد دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا دیکھیے، سنہری جالوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کاری دیکھیے۔ آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 300 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلمیں نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ امردوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا سطر نہ دیکھیے، بلکہ بہتر ہے کہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا سطر بھی مت دیکھیے۔ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے مثلاً رچھ اور بندر کا ناچ بھی نہ دیکھیے، فضول کی گیمیں بھی نہ کھیلیے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلاً کانوں سے تلاوت سنیں، نعت سنیے، سنتوں بھرے بیان سنیے، اچھی بات سنیے، اذان اقامت سنیے، جواب دیجیے، ہرگز گانے بازی اور موسیقی نہ سنیے، جھوٹے چٹکلے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کے عیب نہ سنیں،
جب دو آدمی باتیں کرے تو کان لگا کر نہ سنے، چھپ کر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کانے لگا کر سنے، حالکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو یا اس بات کو چھپانا چاہتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈنڈیلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے، مثلاً زبان سے تلاوت کیجئے، ذکر درود کیجئے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجئے، بیان کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے اور اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کیجئے، فضول بک بک سے بچتے رہیں۔ خبردار گالی گلوچ اور جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان کو ناپاک ہونے سے نہ بچائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تو تم میں سے کوئی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام ایک ایک کر حاضر ہوئے، عرض کرتے رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اجازت دیجیے تاکہ روزہ کھولوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرمت فرما دیتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے وہ روزہ کھول لیں۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور پھیرا، انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پھر یہی بات دہرائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو، اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کریں۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو یہ فرمان سنایا تو ان دونوں نے کہہ کی تو کہہ سے جمع ہوا خون نکلا۔ استغفر اللہ۔ تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان کو آگ کھاتی۔ یہ ہے غیبت کی تباہ کاریوں میں۔ پیاری پیاری وائٹی فیملی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ روزے میں کس طرح ہم کو بچنا ہے گناہوں سے، کس طرح اپنی زبان کان صاف رکھنے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کی بھی عادت بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، زندگی رہی تو کل پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ السلام۔